بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کے خلاف جو ہے ہمیں سب کو مل کر جو انسانیت کے علم بردار ہیں اور انسانیت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم ہر امن پسند انسان کوشش کرتا ہے۔ اگر آج ہم نے کوشش نہیں کی تو یہ جو امن اور سکون ہندوستان میں بنا ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک ایسی شخصیت پر جو کہ تمام عالم کے انسانوں، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے محسن انسانیت ہے اور جن کا احسان ہے ساری انسانیت پر، ان کے خلاف اگر زبان دراز کی گئی تو پھر ہم لوگوں کا کی یہ زندگی ہے یہ بیکار ہے۔ ہم اگر زندہ ہیں تو انہی کی جو ہے بدولت ہے۔ یہ پیغام آج دیا گیا ہے میمورنڈم کے ذریعے کہ جس نے بھی اس طرح کی گستاخی کی ہے اس کے خلاف ہم سخت کارروائی کریں۔ کچھ جانکاری لگی کس نے کیا معاملہ تھا، پورا معاملہ کیا ہے؟ یہ تو جانکاری سب کو پتہ ہے کہ یتی نرسمہانند جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی، جو بدکلامی کی، اس کا ہم اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے، تو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جانی چاہیے، کیونکہ مسلمان کبھی کسی مذہب کے بڑے رہنما، کسی مذہب کے خلاف کوئی اپنی طرف سے کوئی اسی طرح کی گستاخی نہیں کرتا ہے۔ جب ہم کسی کو نہیں چھیڑتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو زبان دراز کی گئی، جو گستاخی کی گئی، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ سب لوگ باخبر ہیں یتی نرسمہانند نے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرنے میں عتی کر دی۔ پوری دنیا میں جب سے اسلام آیا ہے اتنا بڑا گستاخ آج تک کو پیدا نہیں ہوا جو پیغمبر کے سامنے ایسے تبدیل رکھتے ہوئے ان باتوں کا بولنا بھی ہمارے لیے ان کی شان میں توہین ہے جو اس نے کہا ہے۔ ہمارا مذہب سب کا سمان کی تعلیم دیتا ہے، کسی مذہب کے پیشوا رہنما کی ہم کبھی کرٹیسائز نہیں کرتے۔ آج تک بھی ہندوستان میں کسی مسلمان نے ایک لفظ بھی ہندو سماج کے کسی دیوی دیوتا یا مہاپرش کے لیے کہا تو مجھے بتائیے۔ تو ہم ہندوؤں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے سماج میں ایسے لوگ جو دیش کی امن شانتی کو خطرہ پہنچانا چاہتے ہیں، ہمارے بھائی چارے کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں، یہاں کی تہذیب کو خراب کرنا چاہتے ہیں، تو صرف یہ پیغمبر مسلمانوں کے نہیں، وہ تو مانوتا کے پیغمبر بن کر آئے، انسانیت کے آئے، سب کو گلے لگایا۔ تو ہندو سماج بھی ہمارے ساتھ آئے اور ایسے لوگوں کو سماج سے باہر کرے جو ہمارے ملک کی امن شانتی کو خطرہ پہنچا کر اور یہاں کی بھاوناؤں کو، ہماری بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچا کر یہ سب کر رہے ہیں۔ ہم بہت بڑا پردرشن کرنا چاہتے تھے کوٹا میں، مگر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے امن ضروری ہے، شانتی ضروری ہے۔ ہمارے جذبات کو یہ خیال رکھے کہ جو جان مانگو تو جان لیں گے، جو مال مانگو تو مال لیں گے، مگر نہ ہو سکے گا ہم سے نبی کا جاہ جلال لیں گے۔ ہم سب برداشت کر سکتے ہیں مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چھوٹی سی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ عام طور پر لوگ اپنے پیروں کے اندر چپل پہنتے ہیں، مگر ہم پیغمبر کی چپل کو چپل بھی نہیں کہتے، ان کو چپل شریف، چپل مبارک کہنا بھی توہین سمجھتے ہیں۔ اس چپل کا نام بھی ہم نے رکھا ہے نالین پاک۔ جو مسلمان پیغمبر کی چپل کی توہین برداشت نہیں کر سکتا وہ نبی کی توہین کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے ہمارے جذبات کو سمجھیے اور سب لوگ ہمارے ساتھ آئیے اور اس شخص کو سخت سزا ملے۔ پرائم منسٹر سے، سی ایم سے، راجستھان سے، لا منسٹر سے، سب سے، تمام علماء نے، دانشوروں نے اپیل کی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ پرائم منسٹر صرف ایک سماج کے نہیں ہو، آپ پرائم منسٹر پورے ہندوستان کے ہو۔ آگ لگ رہی ہے ہندوستان میں، ہمارے جذبات بھڑک رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس کو گرفتار نہیں کیا ہے، اس لیے گرفتار کیجئے۔ ہم صبر کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے صبر کا پیمانہ چھلک جائے۔ ہم شانتی چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگ پیار سے رہیں، محبت سے رہیں۔ یہی پیغام دینے یہاں پر آئے ہیں۔ خدا حافظ۔ بولے جو نرسمہانند جی مہاراج دوارا جو ٹپڑی کی اس کے لے کر مسلم سماج آکروشت ہے، لیکن خبر چل رہی ہے کہ ان کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے۔ سب ٹھیک ہے، ابھی مولانا صاحب نے، قاضی صاحب نے فرمایا، تو اب یہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس لیول پہ جانے کے بعد بھی اوپر سے کوئی ایسی آواز اٹھ نہیں رہی، ان کو دبایا نہیں جا رہا۔ یہ ہمیں تکلیف ہے۔ اگر جو کچھ ان کہا اور ایک بار ان کو دبایا جاتا، اوپر سے اس طرح کا کنڈیم کیا جاتا، تو آج ہمیں بھی کم سے کم دل کو بہت تسلی ہوتی کہ نہیں، اوپر ہمارے اوپر بیٹھنے والے اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہمارا کہنا ہے۔ آگے کیا رننیتی رہے گی؟ بس آگے یہی کہ یہ جو آپ نے ابھی فرمایا کہ اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے اور جو بھی ایکشن لینا چاہیے، گرفتار کرنا چاہیے اور آئندہ اس طرح کا ماحول نہیں بنے، دیش میں امن و امان رہے۔ بس یہ ہمارا پیغام ہے۔
किसी धारा में अरेस्ट नहीं किया उसको, बल्कि उसको तो प्रोटेक्शन दिया गया पुलिस ने, कोई धारा लगा के अरेस्ट नहीं किया। तो ये जो खबर है कि साहब उसको अरेस्ट कर लिया, हिरासत में इसलिए लिया है ताकि मुसलमान ठंडे हो जाए उसको मैं और वो खामोश हो जाए और मामला ठंडा हो जाए। हिफाजत के लिए कर रहे थे। धारा नहीं लगाई गई। ठीक है, शुक्रिया।